السلام علیکم۔ میرا کوئی موڈ نہیں تھا ویڈیو بنانے کا، نہ خبریں دینے کا، نہ کچھ کرنے کا۔ ایک پروگرام ہوتا ہے دہلی میں، ایگزسٹنس آف گاڈ، کہ خدا کے ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اس میں آتا ہے ایک بہت ہی بدتمیز دہریہ جس کا نام ہے جاوید اختر، جو کہ اپنے آپ کو بڑا ساہوکار کا چودہ سمجھتا ہے، اور اس کو بڑا ناز ہے اس کی اردو پہ، اور بڑا عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت گستاخیاں کی اس نے۔ تو اس کا ایک ڈیبیٹ کا پروگرام ہوتا ہے مفتی شمائل صاحب کے ساتھ، جو کہ ندوۃ العلماء کے فارغ التحصیل ہیں، جو کہ لکھنؤ میں ہیں، اور سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے میں اس ادارے سے آشنا ہوں، ورنہ میرے اچھے خاں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ کیا ہے۔ بہرحال اس میں بات چیت ہوئی۔ جو جاوید اختر تھا وہ بڑا تکبر میں بھرا ہوا تھا، اور اپنے آگے وہ کسی کو انسان نہیں سمجھتا۔ وہ اپنے گناہوں کو ہر کسی کے سامنے کھول کھال کر بیان کرتا تھا۔ یہاں پہ بھی اس نے یہی سوچا کہ یہ کل کا لونڈا ہے، اس کو تو میں ایک دھوبی پٹخانہ لگاؤں گا، یہ جھاڑ پچھاڑ اچت ہو جائے گا، اور میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ اسے اپنی چرخ زبانی پہ بڑا ناز تھا۔ اس نے کہا یہ کلکتے بنگال کا رہنے والا ہے، اس کو اردو کا کیا پتہ، یہ اردو سے کہاں آشنا۔ میں تو چونکہ ایک مذہبی گھرانے سے بھی ہوں، میرا باپ بھی شاعر تھا، میرا باپ بھی شراب پیتا تھا، میں بھی شراب پیتا ہوں، میرا باپ بھی زانی تھا، میں بھی زانی ہوں۔ بہرحال اس نے جناب اس نے چیلنج بھیجا کہ دنیا کا کوئی مسلمان مجھے وہ کر دے کہ بھئی خدا ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ بہرحال کسی ماں نے جنم دیا اس شعر کو، مفتی شمائل کو، اور وہ میدان میں آئے اور انہوں نے جاوید اختر کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے جاوید اختر سے کوئی مطلب یا کچھ وہ ہے، میں حقیقت کی بات بتا رہا ہوں۔ ایز اے جرنلسٹ ہمیں یہ ٹریننگ دی گئی BBC کے اندر کہ جب آپ کسی کا انٹرویو کریں تو اس کا فیس ریڈنگ کریں۔ آپ کبھی بھی دیکھیں، آپ کبھی امریکہ یا برطانیہ کا ویزا لینے جائیں ہندوستان یا پاکستان میں، تو ایک شخص انٹرویو کر رہا ہوتا ہے اور ایک شخص ٹکٹکی باندھا ہوا آپ کے جو فیشل ریڈنگ ہے، جو چہرے کے تاثرات ہیں، ان کو بھانپ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی تھی، تو ہم نے یہ ٹریننگ حاصل کی۔ تو میں نے جو دیکھی ہے اس سے مجھے یہ لگا ہے کہ رام نام ستیہ ہے، بس سمجھ لیجئے۔ جاوید اختر کی ہوائیاں اڑ گئیں، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں، اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ ایک کلر آتا تھا، ایک رنگ جاتا تھا، ایک آتا تھا۔ اور میں نے بڑا غور سے دیکھا کہ اس کا ہاتھ ایسے کپ کپا رہا تھا، مختلف جگہوں پہ، کئی جگہوں پہ جو ہے اس کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ پھر جس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں بنتا تھا وہ وہاں سے کوئٹ کر جاتا تھا، کہتا بھائی مجھے نہیں معلوم، یا بس یہ ایسے یہ اس میں بحث باز کا تھا نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب پروگرام ختم ہوا ہے تو وہاں پر زیادہ تر لوگوں نے سوال جاوید اختر سے کیے، مفتی صاحب سے نہیں کیے، چونکہ مفتی صاحب رائٹ تھے، اور جاوید اختر جو ہے وہ حرام زادگی پھیلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب
جاوید اختر جو ہے وہ ہے دہریہ، ایتھیسٹ، جو کسی خدا کو نہیں مانتا. اور اس شخص نے گاڈ کی شان میں، اللہ کی شان میں بڑی گستاخیاں کی ہیں. بلکہ سننے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایسے ایسے کفریہ کلمات ادا کیا کرتا ہے کہ جو ہم سن کے بس پانی پانی ہو جائیں. بہرحال اس کو گھیرا. ہمارے مفتی یاسر صاحب ہیں، واشنگٹن میں ہوتے ہیں، امریکہ میں. ماشاءاللہ وہ بھی موجود تھے اس ڈیبیٹ میں، اور لوگ بھی تھے. لیکن میں ایک آپ کو بات بتا دوں، جاوید اختر جو ہے وہ آ گیا مسلمانوں کے جھانسے میں. اصل یوں مسلمان تو نہیں کہوں، میں کہوں ملاؤں کے جھانسے میں آ گیا. ملاؤں نے اس کو پکڑ کے اس کے وہ جوتے لگائے گو میں بھر بھر کے. چونکہ یہ گو موتر پینے والا ہے. شراب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ایک قریشی آتا ہے مکے کا، کہتا یا رسول اللہ، وہ میرے ماں باپ قربان آپ پہ، اصل میں ہم شراب نہیں پیتے، باپ دادا پیتے تھے نا، ہم قریشی ہیں، تو میں بس کیا کرتا ہوں ایک بوند جو ہے شراب کی مٹکے میں ڈال دیتا ہوں، اس سے ذرا دل کو ذرا تسکین ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے کہ گھڑے میں چاہے پورا پیشاب کرو یا ایک بوند ڈالو، پانی تو ناپاک ہو گیا. تو یہ پیشاب پیتا ہے، شراب پیتا ہے. اب کہتا ہے میں نے چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی؟ چونکہ اس کے گردے ہو گئے فیل، اس کو بہت سے پرابلمز ہو گئیں اسے، تو اس لیے اس کو چھوڑنا پڑا. اب یہ بڑا دعوے دار ہے کہ خدا کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ اس کی وہ دھنائی ہوئی ہے. اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہے. ملاؤں کے چکر میں آ گیا. اگر آپ یوٹیوب پر جائیں، ٹک ٹاک پر جائیں، تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک ایمان یونین اور ایمان کے حساب سے ایک آرگنائزیشن بنی ہے جس میں پائے کے پریزنٹر کام کرتے ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے ان دہریوں سے نمٹنا، ان ایتھسٹ سے نمٹنا، ان ہندوؤں سے نمٹنا جو کہ اسلام کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں. انہی سے یہ لوگ نمٹتے ہیں. تو بات یہ کہ جب ان کو اس میں ایک ہیں عامر حق صاحب جو کہ لیڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ. عامر حق کی بہت زبردست بات ہے. ایک ہیں اس کے اندر جناب یاسر واجدی صاحب ماشاءاللہ. ایک وہ راجہ جی ہیں جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک قادیانی کے ساتھ بحث کی تھی. پھر ایک وہ علینا سسٹر ہیں، یہیں لنڈن میں رہتی ہیں وہ. تو یہ ایک گروپ ہے. تو جب ان کو پتہ لگا کہ جاوید اختر نے یہ بھیجا ہے تو انہوں نے سب نے مل کے رات دن کام کیا اور ایسے ایسے سوالات نکالے. اچھا عامر حق جو ہے اس سے میں بہت متاثر ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی ٹیلنٹڈ آدمی ہے، بہت ہی ٹیلنٹڈ آدمی ہے. اور اس نے ہر محاذ پہ، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، جوڈزم ہو، ہندوازم ہو یا کوئی سا بھی ازم ہو، اس نے ہر موڑ پہ جو ہے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. اب شبائل صاحب نے بھون کے رکھ دیا کیا جو جی چاہے کہہ لو، اس کو ایک دم بیکار کر دیا. آپ دیکھیں شبانہ اعظمی جو ہے وہ شیعہ مسلم ہے. شبانہ اعظمی، ان کی پھوپھی، ان کی دادی، ان کے چچا سب کراچی میں، یہ سب موو ہو گئے ایکسیپٹ کیف اعظمی جو ان کے والد صاحب تھے، کیفی اعظمی، ان کے علاوہ. تو ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ تو بڑے مذہبی ٹائپ کے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ شبانہ اعظمی جو ہے وہ کیسے ایتھسٹ بن گئی، وہ کیسے دہریہ بن گئی. آئی ڈونٹ نو. بہرحال جاوید اختر کا پاد نکل گیا ہے، جاوید اختر کی دھوتی کھل گئی، جاوید اختر کا پاجامہ ڈھیلا ہو گیا. جاوید اختر ایسے کانپ رہا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا فنکار بنتا ہے اور کہتا تھا کہ جی میں نے فلمیں لکھی ہیں،
لکھتا تھا سلمان خان کا باپ سلیم، نام یہ اپنا لگا لیتا تھا، سلیم سینئر آدمی تھا، تو بہرحال سلیم بھی کون سا اچھا ہے، وہ بھی دہریہ ہے، یہ بھی دہری ہے، دہریہ پلس دہریہ، اور کیا آنا ہے، اور کچھ آنا ہے؟ بس میں یہی کہنا چاہتا تھا اور کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ بہرحال میں یہ کہوں گا چلتے چلتے، ایز اے انسان، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایز اے انسان میرا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، جس نے بغیر پلر کے یہ آسمان کھڑا کر دیا، جس نے یہ زمین قالین کی طرح بچھا دی، جس نے پہاڑ زمین کے اوپر اگا دیے، درخت زمین میں خزانے چھپا دیے، پانی کے جھرنے بہا دیے، اتنا بڑا سمندر، دنیا، ہر چیز، کوئی تو ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو پھر کون جان نکالتا ہے، کون جان ڈالتا ہے، کون ناپاک قطرے سے انسان کو پیدا کرتا ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ ہم جانتے ہیں نہ کوئی جانتا ہے۔ بس میں یہ کہوں گا کہ وہی وحدہ لا شریک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔